دوستو، انسانوں سے پہلے زمین پر جنات آباد تھی۔ یہ کئی ہزار سال تک حکومت کرتے رہے، آسمان پر آتے جاتے تھے، زمین کی فصلوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ پھر انہوں نے زمین پر قتل و غارت کر دی۔ ان کی خون ریزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنات کو زمین سے دور کر دو تو فساد میں زمین پاک ہو جائے۔ اللہ کا حکم سنتے ہی فرشتوں نے جنات کو مار مار کر پہاڑوں اور جنگلوں اور جزیروں میں پہنچا دیا۔ ابلیس یعنی شیطان بھی ان میں شامل تھا۔ اس کا نام اسرائیل تھا۔ اپنے علم اور عبادت زیادتی کی وجہ سے دوسرے جنات سے بڑھ کر ممتاز اور فرشتوں میں رہتا تھا۔ جب جنات کو مارا، پہاڑوں اور وغیرہ دھکیل دیا گیا تو فرشتوں کے ساتھ آسمان پر گیا۔ اس نے باری تعالیٰ سے عرض کیا، یا رب تعالیٰ، میں اور میرے اولاد ان فسادات میں شریک نہیں تھے۔ فرشتوں نے بھی اس کے علم اور عبادات کی وجہ سے اس کی سفارش کی۔ اس طرح یہ فرشتوں کے مارے محفوظ رہا، اس جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف دھکیلا نہ گیا۔ اب یہ فرشتوں کی ساتھ رہنے لگا اور اللہ تعالیٰ کی پہلے بھی زیادہ عبادت کرنے لگا۔ ساتھ خود کو زمین کا مالک سمجھنے لگا، کیونکہ وہ تو کوئی جن رہ نہ گیا۔ اب اس نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو کوئی حکم دیتا تو یہ سن کر لیتا تھا اور ان سے پہلے لپک لپک کر وہ کام سر انجام ڈالتا تھا، یا فرشتوں کے ساتھ اس کام کو انجام دیتا تھا۔ اس طرح آسمان میں فرشتوں کے درمیان اس کی قدر میں اضافہ ہوا۔ ان حالات میں یہ امید کرنے لگا کہ اب اللہ تعالیٰ اسے زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرشتوں تک پہنچا، بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ اس ارشاد سے اس نے جان لیا کہ یہ قدر اور منزلت اللہ تعالیٰ اسے نہیں دے گا۔ اس طرح اس میں حسد کا مادہ پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا فرمایا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت کا یہ اعلان سن کر فرشتوں نے جان لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی برگزیدہ بندوں ہوں گے۔ ان کی پیدائش سے پہلے ہی منادی کر دی گئی، اور یہ کہ وہ اللہ کے نائب ہوں گے، یہاں تک کہ انہوں نے کچھ نہ کہا۔ لیکن جب انہوں نے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر میں شہد اور غصہ وغیرہ رکھیں گے تو انہوں نے نہایت انکساری سے عرض کیا، الہی، ایسے شخص کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تیری تسبیح کے لیے فرشتے موجود ہیں۔ یہ زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے یہ بات اعتراض یا حسد کی بنیاد پر نہیں کہی تھی، انہوں نے جنات کی حرکات کو دیکھا تھا، اس لیے یہ بات کہی تھی۔ فرشتے چونکہ نوری مخلوق ہیں، ان میں حسد اور غصہ وغیرہ ہی نہیں، جبکہ اور ہر مخلوق میں یہ چیزیں ہیں، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ اس پروردگار نے فرمایا، تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک میں جانتا ہوں۔ ان میں انبیاء، صادقین، شہداء، عابدین، زاہد، اولیاء اور نیکوکار ہوں گے جو میرا قرب حاصل کرنے والے ہوں گے۔ ان میں علماء اور صلاح ہوں گے، یہ پرہیزگار ہوں گے۔ پھر پروردگار نے فرشتوں سے کہا، زمین سے رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، نرم، سخت، شور والی ہر طرح کی ایک مٹی اٹھا کر لے آؤ، میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور چاہا کہ ایک مٹھی اٹھا لیں۔ اس وقت زمین نے پوچھا، آپ کس لیے یہ مٹھی اٹھا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا، حق تعالیٰ اس سے ایک مخلوق پیدا کرے گا، وہ زمین پر رہے گی، اس میں نیک بھی ہوں گے اور بد بھی، ان کے واسطے ثواب اور عذاب ہوگا۔ اس پر زمین نے کہا، میں اللہ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں، تو مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کی فریاد سنی تو واپس لوٹ اور عرض کیا، الہی، زمین میں تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ ان کے بعد اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے زمین کی بات نہ سنی اور بولے، میں اللہ کے حکم کو تیری مرضی پر نہیں چھوڑ سکتا۔ موت کے فرشتے مٹی لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں روحوں کو قبض کرنے کا کام تیرے سپرد کرتا ہوں۔
اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس مٹی کو زمین پر ایک خاص جگہ پر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے نشاندہی پر مٹی وہاں رکھ دی۔ یہ جگہ خانہ کعبہ کہلائی، یعنی بعد میں اسی جگہ خانہ کعبہ بنایا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر 40 روز تک بارش برسائی۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مٹی کا گارا بنایا، پھر اس گارے کو خشک کیا جیسا کہ کمبھار برتن خشک کرتا ہے، پھر وہ برتن آواز دیتا ہے۔ اب اس گار سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قالب بنایا۔ خوبصورت قالب بنایا، فرشتے اس قالب کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اس کے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ ابلیس بھی اس قالب کو دیکھنے کے لیے آیا۔ دیکھنے کے بعد اس نے حیرت زدہ انداز میں کہا، یہ جسم اندر سے خالی ہے، اس میں جگہ جگہ خلل ہے۔ وہ قالب 40 سال تک یوں ہی پڑا رہا۔ تب اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا، اے روح اس جسم میں داخل ہو جا۔ جب روح اللہ رب العزت کے حکم سے اس بدن میں سر کی طرف داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک روح پہنچ گئی وہ خاکی بدن جو پہلے ٹھکیرے کی طرح تھا، گوشت پوست اور ہڈی کا بنتا چلا گیا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا لیکن زمین پر گر گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں الہام ہوا۔ اس الہام کی بدولت انہوں نے کہا، الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کی جواب میں پروردگار نے فرمایا، یرحمک اللہ، یعنی اللہ تیرے حال پر رحم کرے۔ پھر اللہ کے حکم پر ایک فرشتہ ایک جوڑا لایا، وہ خوب سجا ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جوڑا پہنایا گیا، یعنی انہیں عزت کے تخت پر بٹھایا گیا، اور جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سارے بدن میں روح پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، فرشتوں کے پاس جاؤ اور انہیں السلام علیکم کہو۔ پھر وہ دیکھو کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ حکم پا کر فرشتوں کی طرف گئے اور ان سے کہا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی کلمات ہم نے تیرے اور تیری اولاد کے لیے مقرر کیے ہیں۔ قابیل اور حابیل، ان دونوں بھائیوں کے واقعے کا تعلق بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہے۔ بڑے بیٹے کا نام قابیل ہے اور اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت خوبصورت تھی۔ دوسری طرف وہ دوسرا بھائی حابیل پیدا ہوا، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ عام شکل سی تھی۔ اب قانون کے مطابق قابیل کا نکاح اس عام شکل و صورت کی لڑکی سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح نہایت ہی خوبصورت لڑکی سے۔ قابیل کو یہ بات بہت ناگزار گزری۔ خوبصورت لڑکی کا نام کتابوں میں اکلیمہ آیا ہے۔ قابیل نے صاف کہہ دیا کہ اس کی شادی اکلیمہ سے ہوگی۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، تم دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی منظور ہوگی اکلیمہ سے اس کی شادی کر دی جائے گی۔ قربانی کے لیے حابیل نے اپنے ریوڑ سے ایک بہترین تنبا لے آیا۔ قابیل کی نیت خراب تھی اور وہ خراب قسم کا گلا لے گیا۔ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ جس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا تھا اس کو ایک آگ آ کر جلا دیتی تھی، جس کی قربانی منظور نہ ہوتی اس کی جنس کو وہ آگ نہ جلاتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آئی اور حابیل کے دمبے کو جلا گئی۔